हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm। आई एम योर होस्ट मतीरा और आप मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। सो यस, जिस तरह आप लोग को पता है मैं जब भी आती हूँ आप लोग को पता है सैटरडे संडे है। सैटरडे संडे कैसे गुजर रहा है आपका? और आज जो हमारे मेहमान है वो बहुत ही अलग है। वो माशाल्लाह तारुफ उनका आई बिलीव वो खुद ही कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाएंगे मिस्टर अब्दुल कवी को। एंड यस, हमारे मेहमान हमारे साथ है। वी हैव द वन एंड ओनली मिस्टर मुफ्ती कवी। आप मुझे बताएं, आप का एक तारुफ अलग होता है, हर बंदा अलग अलग तारुफ करता है। एंड आई थिंक एवरीवन हैज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज आपके साथ जो जॉइंट हुई भी है। तो एक तो वेलकम टू आवर शो, कैसा लग रहा है हमारे शो पर आकर? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि मेरा ख्याल में आपका जो प्रोग्राम होता है वो दुनिया देखती भी है, जी जी, वायरल भी होता है। बिल्कुल। आपकी बेतकल्लुफ़ाना जो अंदाज़ है उसको कौम पसंद भी करती है। थैंक यू। और मेरा ख्याल ये है कि आप जिस जुर्रत के साथ और बड़ी बेतकल्फ़ी से गुफ्तगू करती है तो आगे जवाब देने वाला शख्स भी मुफ्ती अब्दुल कवी ही होना चाहिए, ताकि उसी बेतकल्लुफ़ी से उसी जुर्रत से वो जवाब दे। खैर, बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी कहानियों का आपको जवाब देना, क्योंकि मैंने ये देखा है लोग आपके बारे में बोलते हैं और आप उनका जवाब नहीं देते। तो ये क्यों कि लोग इल्ज़ाम बड़े बड़े लगा कर चले जाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं आपकी परमिशन के बगैर। आपने उनको कभी जवाब क्यों नहीं दिया? मैं हैरान हो रहा हूँ आपके जुमले पर, शायद आपको पूरी मुकम्मल मालूमात नहीं फराहम की गई। मैं मुफ्ती अब्दुल कवी वो खुश नसीब हूँ जिसने उवैस इकबाल से बात की कि अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फतह दी। हसन अल यारी साहब का बहुत बड़ा नाम है, अब 3 माह से वो तशरीफ़ नहीं ला रहे। जितने मेरे प्रोग्राम हुए जुर्रत के साथ हुए और मैंने कहा कि बाबा बाबा होता है, यानी मुफ्ती अब्दुल कवी बाबा, और बेटा बेटा होता है। तो बेटा कौन है इस कहानी में? बाबा तो आप हो, बेटा कौन है? हसन अल यारी साहब। ओके। अच्छा, इसी तरीके पे एक इंजीनियर साहब हैं। बात ये है कि मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप जैसी एंकर साहबान जो साहिब इल्म भी हैं, साहिब फ़ज़ल भी हैं और उसके साथ साहिब फ़न भी हैं, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि जो इस वक्त आप समझती हैं कि अवाम की तर्जमानी आप लोग अदा कर रहे हैं जुर्रत के साथ, वही बॉलर मज़ेदार होता है कि जो जुर्रत के साथ बाल फेंके, और बैट्समैन भी वही अजीम होता है जो फिर उस पर छक्का उठाए। चलो, ये तो बड़ी आपका ये कहना कि मैं सवालात के जवाब देने में ज़रा घबराता हूँ, बिल्कुल नहीं घबराता हूँ। ओके, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। आयुष हो मुफ्ती साहब, शुरू हो जाए। ओके जी, तो मुफ्ती साहब आप बताए, रही बात आप अभी बोल रहे थे, क्या आप शादी के लिए कहीं जा रहे हैं? एक ख़वातीन आई थी हमारे शो पर, वो हमारे शो का हिस्सा भी बनी थी, राखी जी। उन्होंने बोला आपने रिश्ता भेजा है, क्या ये बात सही है? आपका ये जुमला कि एक ख़वातीन, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि वो खातून नहीं है। मेरी उर्दू को आप वो नहीं, यही मुफ्ती अब्दुल कवी का कमाल है। आपने जब कहा ना कि एक ख़वातीन, तो मेरा दिल खुश हुआ कि मोहतरमा राखी साहिबा खातून नहीं है बल्कि ख़वातीन है। ख़वातीन सही लफ्ज़ नहीं है। नहीं, जैसे हमारे कहते हैं ना कि फुला शख्सियत वली नहीं है बल्कि औलिया है। ओके, तो माना ये है कि मोहतरमा राखी सावंत साहबा यकीनन खातून नहीं बल्कि ख़वातीन है। उसके अंदर बहुत सारी औरतें हैं ना, बार बार निकलती रहती है और बड़ी उनमें सलाहियतें हैं। आपको कैसे पता कौन सी सलाहितें उनकी? हाँ, शाबाश, ये बड़ा आला ये बताइए आपको कैसे पता? 82 से लेके सन 2000 तक मैं हर साल इंडिया जाता था। वहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े ब्रोकर थे मुसलमान, उनका नाम था नईम भाई। तो 18 साल में जब आप मेहमान होते हैं किसी फ़िल्म इंडस्ट्री के मुल्क के, तो माना ये है कि आपको मालूम हो जाता है कि कौन कौन शख्स किस किस अंदाज से फ़लाँ शोबे में बासलाहियत है। उस ज़माने में शाहरुख खान साहब का बड़ा नाम था, अभी भी है, अब भी है, लेकिन उस वक्त उनका उरूज था। इसी तरह उस ज़माने में करिश्मा साहिबा का दूसरी तरफ बड़ा उरूज था, सलमान साहब का। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब जाता था तो जहाँ नवाब साहबान मेरे मेज़बान होते थे, तो अल्लाह खुश रखे नईम भाई को, वो भी हमारे मेज़बान होते थे। तो क्या उनके साथ राखी आती थी? हाँ, मैं बताता हूँ ना। तो उस वक्त तक तो राखी साहबत का दूर दूर तक कोई ना समझे नाम था, ना उनकी कोई पहचान थी। क्योंकि आखिरी दफ़ा मैं 2000 में गया, फिर हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के हालात, फिर मोदी साहब आ गए तो फिर तो मज़ीद।
تو مانا یہ ہے کہ راکھی ساوند صاحبہ کے بارے میں وہاں کے جو انڈیا میں رہنے والے اور انڈیا کے وہ لوگ جو دبئی میں ہوتے ہیں تو ان کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا. پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا پھر تذکرہ ہوا. پھر جب انہوں نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کے مولوی صاحب سے میں نکاح کروں گی, تو آپ جیسی جتنی دانا تھی خواتین انہوں نے کہا کہ پاکستان مولوی صاحب اور نکاح یعنی مفتی عبدالقوی صاحب سے نکاح, اوکے. کیونکہ اس میدان کے اندر مرد آہن سر قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ہے. تو آپ کی شادی ہوئی بھی ہے؟ الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں, پھر ان کے خوش بچے ہیں ہیں, شادی پھر میں؟ بہت خوش. تو پھر دوسری شادی کیوں کرنی ہے؟ شادی نہیں کروں گا نا, یہی تو نقطہ سمجھانا ہے. اوکے, تو کیا مفتی عبدالقوی صاحب کی مفتی عبدالقوی صاحب کی عظمت یہ ہے کہ شادی صرف ایک, پیار بہت, پیار بھی محترمہ سے یعنی بیوی سے, اوکے, پھر اس کے بعد اولاد سے بہت زیادہ پیار, پھر ان کی اولاد سے پیار. ہاں اب میں پڑنانا بن چکا ہوں, ماشاءاللہ, یعنی میرے نواسے بھی صاحب پھر تو آپ اولاد چھوڑ ہیں. دیں نا یہ شادی والے سلسلے. یہ شادی کی طرف تو میں جا ہی نہیں رہا. کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ بتائیں. آپ نے جو شادی کو چھوڑنے کا کہا نا, ہم یہ بائیں طرف دیکھو تھوک ڈال رہے ہیں. آپ میرے سر پر تھوک رہے ہیں. خیر, تو شادی کی طرف تو بالکل نہیں جانا, نکاح کی طرف جانا ہے. تو نکاح کر آپ کیا کرتے ہیں راکھی ساوند کے ساتھ؟ ہاں شباش, بڑی اونچی بات کی. بات یہ ہے کہ کسی کے دل کو دکھانا ہمارا مشن نہیں. تو نکاح کو پورا نہیں کرتے؟ کرتا ہوں نا. بات یہ ہے کہ جب محترمہ نے کہا کہ مفتی صاحب, تو ایک دن کا نکاح کتنے دن کا نکاح؟ نہیں, کیا کیا I'm lost. مفتی صاحب کے ہاں یہ دنوں کا تعین نہیں ہوتا. مفتی صاحب کا دار و مدار ہوتا ہے محبت پہ, اخلاق پہ, اخلاق, آپس میں باہمی تعاون پہ. قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, خواتین کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. جب تک سکون کا تسلسل جاری رہتا ہے نکاح رہتا ہے, اور جب سکون کا تسلسل ختم ہو جائے ٹاٹا 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 السلام علیکم. مفتی صاحب دائیں طرف چلے گئے, محترمہ بائیں طرف چلی گئی. تو ایسی نکاحیں کتنی ہوئی بھی ہے, ہوئی بھی تھی شادی کے بعد؟ میرے خیال میں کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا مناسب نہیں ہوتا, لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد ہے, اس معاملے میں بڑا خوش نصیب ہوں. مطلب آپ نے یہ کتنی 4 5 نہیں اور ٹاٹا بابا کتنوں کو کیا ہے, کتنے ابھی چل رہی ہے قطار میں, کیا سین ہے؟ تو 1 2 3 کی بجائے آپ اگر درجن میں آ جائیں تو 1 2 3 درجن کہہ سکتی ہیں. آپ 3 ڈزن خواتین کے ساتھ مطلب ایک سکون کی زندگی گزاری ہے. اوکے, تو وہ خواتین کہاں کی ہے؟ شوبز کی؟ شباش, نہیں, مراکش, اوکے, اسی طریقے کے اوپر انڈیا, اسی طریقے پر پاکستان, پھر پاکستان کے وہ خوش نصیب علاقے جیسے چترال, کشمیر میں مظفر آباد, میرپور, اور اسی اور ان سب طریقے کے خرچے کیسے ہوتے ہیں؟ جی آپ کا کام کیا ہے؟ ہاں شباش, الحمدللہ میں ذمہ دار بھی ہوں. شہری زمینیں کتنے ایکرز, کتنے 100 ایکر ہے کہ 3 ڈزن عورتوں موروکو تے اتھے تے اتھے, ان سب کے نخرے کیسے اٹھاتے ہیں آپ؟ شباش, بڑا اعلیٰ سوال ہے. مفتی عبدالقوی صاحب اپنے رزق کے حلال سے پیسے خرچ نہیں کرتے. اپنے سوٹ کی طرف آپ دیکھیں, یہ بھی کسی محترمہ کی طرف سے پیش کرتا ہے. تو ساری عورتیں آپ پر پیسے خرچ کرتی ہیں؟ اس لیے خرچ کرتی ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب ان کے لیے ایک قابل قدر, قابل فخر خامند ہیں ان کے. اوکے, اور کتنا ایک عورت آپ کو کتنا پیسے دیتی ہے ہر مہینے؟ نہیں, پیسوں کی بات نہیں, تو وہ نہیں, یہ پیسوں کی بات دیکھو پیار سے, ٹھیک ہے, اگر پیار سے بھی آپ کو ایک تحفہ دے رہی ہے تو وہ کتنا دے رہی ہے؟ آپ اہمیت پیسوں کو دے رہے ہیں. نہیں, اہمیت نہیں, تحفے کو دے رہی ہوں. مجھے یہ دیکھنا ہے سب سے مہنگا تحفہ کیا کسی عورت نے آپ اس کے لیے یہ کہیں کہ تحفے, محبت, ہدیہ. محبت پہ کچھ اور نکل آتا ہے, وہ ادھر ہم جائیں گے شو بند ہو جائے گا. چلو محبت کی بجائے عشق, ٹھیک ہے. ہاں عشق. اچھا, عشق اتنے ہوئے تو آپ پاگل نہیں ہوئے؟ اللہ اکبر. انسان ایک عشق میں پاگل ہوتا ہے, آپ نے 3 ڈزن لے کر بیٹھے ہوئے. بات یہ ہے کہ جب بیویاں 4 ہوں گی تو عشق بھی تو 4 جگہ پہ ہوگا. آپ عشق کو ایک عورت کے ساتھ کیوں محدود کرتے ہیں؟ لیکن ہر عورت کی ایک نخرہ ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے. رہی یہ باتیں تو خیر ہوں گی اور ہم ان باتوں پر ضرور کریں گے, لیکن آتے ہیں کہ آپ کنٹروورشل بھی ٹھیک ٹھاک رہیں. مثلا مطلب حریم والا بھی ایک سلسلہ تھا, اس کے بارے میں انہوں نے تو ایک چیز بتا دی, آپ مجھے بتائیں کیا تھا وہ؟ محترمہ بات یہ ہے, آپ خود اس معاملے میں جناب اہم کردار ادا کر سکتی ہیں گفتگو میں بھی. بات یہ ہے کہ حریم کا جو معاملہ تھا اس میں ہوچا پن حریم کا نظر آتا تھا یا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کا نظر آتا تھا؟ لیکن وہ تھپڑ کیوں مارے گی یہ مجھے بتائیں. تھپڑ
مارا تھا یا نہیں؟ یہ جھوٹ ہے. حریم شاہ نے تو حریم شاہ تو پیچھے مولوی عبدالعزیز صاحب کی طرح ویڈیو بنا رہی تھی. تھپڑ مارنے والی جو بچی ہے اس کے لیے میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس نے مجھے تھپڑ نہیں مارا, آ کے یوں ہاتھ رکھا, ویڈیو بنی پیچھے اور چلی گئی. لیکن اس کے باوجود سنیں اس بچی کا نام عائشہ, آپ نے کہا ہے نا جی آپ باتیں, تو میں انشاءاللہ آج کھل کے باتیں کریں. آف کورس یہ میں آپ کو جج نہیں کری, میرا ایک چیز ہے عوام کے سوال میں آپ کو پہنچائیں گی اور آپ ان سوالوں کو جواب دیں. آج میں نے آپ سے یہ تعاون کرنا ہے کہ آپ اگر سوال میں رکھیں گی نا 25%, میں اس کو 100% تک پہنچاؤں گا. اوکے, اللہ خیر کرے ساڑھے شو کی. نہیں انشاءاللہ آپ کا شو جوں جائے گا الحمدللہ, کیونکہ لوگ مجھے بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی بھی ماشاءاللہ جو پروگرام ہے وائرل ہوتا ہے. اور پھر مفتو صاحب کی آج کی گفتگو چونکہ آپ کو 25 نمبر سے 100 تک لے جائے گی تو یقیناً یہ پروگرام بہت 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 وائرل ہوگا. 3 ڈزن خواتینیں لے کر گھوم رہے ہیں تو خیر یہ تو اپنا پہلے والی بات مکمل کر لیں. جو بچی آئی اس کا نام عائشہ تھا اور جس جگہ میں آیا وہاں کے مالک پٹھان تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئیں مفتی صاحب میرے اس میں چائے پی لیں. اس دوران ہی اچانک میں نے دیکھا ایک بچی آئی, اس نے آ کے میرے سامنے چائے رکھی اور میرے ہاتھ پہ یوں رکھا اور پیچھے میں نے دیکھا دروازے سے تو حریم شاہ صاحبہ ویڈیو بنا رہی تھی. یہ کل میرے خیال میں 2 سیکنڈ کا معاملہ ہوگا. اب حریم شاہ صاحبہ کا وائرل ہونے کے لیے یہ کہنا کہ مفتی صاحب کو میں نے تھپڑ مارا ہے, تو جو محترمہ آئی ہے آپ اس کو دیکھیں, اس کا نام عائشہ ہے. اوکے. اور اس بیچاری کو میں کچھ اس لیے زیادہ نہیں کہتا کہ جیسے ہی اس نے یہاں ہاتھ رکھا مجھے تھپڑ نہیں مارا, اگلے دن ہی اس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی کہ تو نے مفتی صاحب پہ ہاتھ کیوں اٹھایا ہے. اوکے. اور آج بھی بیچاری وہ لاہور میں, اللہ اس کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے, صبح کی روٹی ہے تو شام کی نہیں, شام کی ہے تو صبح کی نہیں. جب روتے ہوئے مجھے فون کرتی ہے تو بتا دیتی ہے کہ میرے خامد نے مجھے کہا کہ تم نے چونکہ مفتی صاحب پہ ہاتھ اٹھایا ہے اس لیے آج کے بعد تم معاشرے کے اندر احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاؤ گے. اب حریم شاہ صاحب اگر یہ کہنا کہ جی میں نے, اچھا اگر انہوں نے تھپڑ مارا ہے تو پھر ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ ہاں مانا یہ ہے کہ ویسے آپ جب یہ ساری چیزیں ہوئی آپ نے ان کو کال نہیں کیا کہ یہ کیوں یہ الزام کیوں کیا, یا مجھے اس پوزیشن پر, آف کورس آپ کی فیملی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ نے بولا آپ پر نانا بھی بن چکے ہیں, تو بچے سمجھدار والی عمر میں ہوں گے. میرے بچے بھی سمجھدار ہیں. جس قوم سے حریم شاہ کا تعلق ہے پوری پٹھان قوم, آج پوری پٹھان قوم پوری دنیا کے اندر کس کے ساتھ محبت کر رہی ہے, کس کے ساتھ پیار کر رہی ہے, کسی کو دعوت دے رہی ہے, کہاں کہاں اپنے لیے مجھے بطور مہمان بلا رہے ہیں, کہ بڑا مفتی عبدالقوی صاحب. آج اس وقت پٹھان حضرات کی مجھ سے محبت و عقیدت اسی وجہ سے ہے کہ حریم شاہ نے ویڈیو کیوں بنائی. اور آج بھی میں حریم شاہ صاحبہ کا جب فون آتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں نہ آنا, کیونکہ تمہاری قوم بڑی جذباتی قوم ہے, تو اس لیے حفاظت کے ساتھ جہاں رہو وہیں پہر وہیں خیر, تو آپ نے پاکستان نہیں آنا. اوکے, تو آپ نے یہ ان کو بول دیا اور وہ اس ہاں بالکل بالکل, اور اس پہ عمل کر رہی ہیں وہ. اور میں تو عرب امارات اور ان ممالک میں جاتا رہتا ہوں, تو وہاں بھی محترمہ کے لیے آنا انتہائی مشکل ہو گیا, بلکہ ناممکن ہو گیا ہے. اوکے, کیوں؟ ان کے اپنے معاملات کے سلسلے میں. اوکے, آپ بتائیں, آپ ایک ہلال کمیٹی میں تھے, ان سے اس جگہ سے آپ کو ہٹایا گیا, وہ کوئی پولیٹیکل چیز تھی یا پرسنل, کس وجہ سے آپ پر یہ ایک الزام لگا کر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ کی معلومات بہت درست ہیں. صورتحال یہ ہے کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی اور جامعہ ازہر سے پڑھ کے آیا تو میرا بہت زیادہ اکرام ہوا محترم ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں. 82 سے لے کے 95 تک میں نے دنیا کے 54 اور 55 ممالک کا سفر کیا, 5 بر اعظموں میں گیا, تمام اسلامی کانفرنسز میں شرکت کی. ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو میں ہی وہ خوش نصیب تھا کہ صدام حسین صاحب کا بھی مہمان ہوا 4 سال, اور ہمارے محترم خمینی صاحب کا جو جشن اول تھا اس میں بھی میں نے شمولیت کی. عربیت میری بڑی اچھی تھی, اردو ادب کے حوالے سے بھی, عربی ادب کے حوالے سے بھی, اور پھر میں فاضل پرشین تھا تو فارسی بھی میں بڑی اچھی بولتا تھا. اس صورتحال کے اندر پھر جناب میری سب سے زیادہ دوستی اور محبت رہی پرویز مشرف صاحب سے. اوکے, بٹ یہ بتائیں, یہ اتنی ماشاءاللہ دوستیاں, تو پھر وائی ور یو, پہلا سوال مکمل ہونے دیں. ہاں جی بتائیں. یعنی آپ کا ہمارا جو میچ ہے وہ نہیں پلیز میرے مجھے صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بریک کا ٹائم نہ ہو جائے. مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ بالر اچھی ہیں,
اور میں میرے خیال میں بیٹسمین اچھا ہوں، ٹھیک تو ہے اس لیے اننگ جو ہے نا وہ 50 اوور کی بجائے 20 اوور کی ہوگی، لیکن 2 سنچریوں تک جائے گی۔ جی 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 چلیں۔ پرویز مشرف صاحب کا اور میرا تعلق بہت رہا، انہوں نے مجھے پورے پاکستان کے مدارس بورڈ کا چیئرمین بنایا، 8000 مدارس کو میرے دستخطوں سے 14 ارب 84 کروڑ روپے جاتے تھے ہر سال۔ اوکے۔ پھر محترم تشریف لے آئے سید یوسف رضا گیلانی صاحب، تو انہوں نے مجھے رویت ہلال کمیٹی کا ممبر بنایا، تو 7 سال میں اس میں رہا۔ اوکے۔ پھر اللہ خوش رکھے قائد محترم عمران خان صاحب کو، ہاں۔ ان کے مذہبی ونگ کا آج بھی میں چیف ہوں۔ اوکے۔ صورتحال یہ ہے کہ مجھے صرف کب ہٹایا گیا، جو آپ کا سوال معلومات درست ہے، کہ ہمارے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ اگر رویت ہلال کمیٹی میں مفتی عبدالقوی صاحب ہوں گے تو اسی رویت ہلال کمیٹی میں محترمہ قندیل بلوچ صاحبہ بھی ہوں گی۔ جب ان کا یہ بدبودار جملہ ہے تو پھر میں نے خود کہا کہ اب میں اس عہدے پہ نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ جب میرا اپنے ہی طبقے کا ایک آدمی اتنی بدبودار بات کرے گا تو مانا یہ ہے کہ مجھے اب اس عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، قندیل بلوچ کی جب ہم بات کریں گے اس پر ہم ضرور گفتگو کریں گے، لیکن ہم نے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک اینڈ یس، ہم گفتگو کر رہے تھے مفتی صاحب سے قندیل بلوچ کے بارے میں۔ شروعات تو کنٹروورسی کی وہاں سے ہوئی ہے نا، جو ایک اس سے پہلے جب میں، تو آپ اس سے کہاں ملے تھے؟ ہاں میں بتاتا ہوں۔ اصل میں جس چیز کی وجہ سے میں بہت زیادہ وائرل ہوا وہ سب سے پہلے ہمارا پروگرام تھا وینا ملک صاحبہ والا۔ وینا کے ساتھ؟ اوکے۔ تو وینا کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی اس میں ہاں، انہوں نے یہ بولا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک گفتگو بھی ہوئی تھی۔ گفتگو ہوئی تو اس میں اللہ نے مجھے یہ تاریخی کامیابی دی کہ اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی، اب ان کے 2 بچے حافظ قرآن ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ رو پڑی نا تو اس پر لوگوں نے سمجھا کہ مفتی صاحب نے ایک ایسا جملہ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد قندیل بلوچ صاحبہ آئیں۔ قندیل بلوچ صاحبہ کا معاملہ یہ بنا کہ ایک چینل والوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کراچی آئیں گے؟ میں نے کہا میں آؤں گا چاند دیکھنے کے لیے، رمضان کا چاند تھا۔ تو اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک انٹرویو لیا، پروگرام کیا، جس میں کراچی میں بیٹھی تھی محترمہ قندیل بلوچ صاحبہ اور میں ملتان میں تھا۔ تو اس میں بڑی اچھی گفتگو ہوئی، جو کہ مزاحیہ پروگرام تھا۔ تو اس سلسلے میں جب میں گیا تو اس وقت ان کی ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ اوکے۔ پھر رمضان پہلا، دوسرا، تیسرا دن میں نے، وہ پروگرام تھا ہمارے ایک عالم آن لائن، اس میں نے پھر 9 یا 10 رمضان کو مجھے پھر ان کا فون آیا کہ آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں، آپ آئیں۔ ان کی دعوت میں جب میں گیا تو دوسرے دن محترمہ کا فون آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں فلاں ہوٹل میں ہوں اور ان کا مہمان ہوں عالم آن لائن کا۔ تو اگلے دن وہ آئیں۔ تو اصل میں ان کی خواہش یہ تھی کہ میرے ذریعے محترم عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کرائی جائے۔ اوکے۔ پھر جب انہوں نے سرائکی بولی تو آپ کو پتہ ہے سرائکی میٹھی زبان ہوتی ہے، تو اس مٹھاس کی وجہ سے میں نے بھی ان کی میٹھی زبان سے مٹھاس حاصل کیا۔ اوکے۔ تو اس کا معنی یہ کیا ہے وہ ملی تھی عمران؟ وہ میرے ہوٹل میں آئیں۔ اوکے۔ اچھا، پھر میں نے نعیم الحق صاحب مرحوم سے بات کی، انہوں نے فون 3 گھنٹے پہ اٹھایا۔ محترم عمران خان صاحب سے میں نے رابطہ کیا، بہرحال طے ہوا کہ عید کے بعد یہ آئیں۔ اور تو اس کے بعد جب یہ پروگرام ہوا تو میں نہانے کے لیے جب گیا، کہ چونکہ میں نے پروگرام میں جانا تھا، تو میں جب آیا تو انہوں نے میری ٹوپی اپنے سر پہ رکھی ہوئی تھی۔ اوکے۔ تو میں نے سرائکی میں میٹھی زبان میں پوچھا بھئی یہ ٹوپی کیوں رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا دوپٹہ نہیں تھا تو میں نے برکت کے حصول کے لیے ٹوپی رکھی ہے۔ بہرحال اب تو وہ دنیا سے چلی گئیں۔ پھر انہوں نے میرے بارے میں 3 باتیں کہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں کہوں کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ جھوٹ بولا۔ کہا کہ مفتی صاحب کو روزہ نہیں تھا، مفتی صاحب نے کوک پی، میں نے سگریٹ پی تو مفتی صاحب نے میرے ساتھ سگریٹ پی۔ لیکن ان کا جو انداز تھا نا گستاخانہ۔ اوکے۔ پھر اس کے بعد اس بیچاری کے ساتھ جو کچھ اس کے بھائی نے کیا، اس کے کزن نے کیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ بالکل۔ اور میرا نام اس میں ڈالا گیا تو پہلی پیشی پر میں باعزت گھر آ گیا۔ تو مانا یہ ہے کہ قوم کو مجھ سے پیار ہوا کہ مفتی صاحب پر انہوں نے الزام لگایا ہے، جج صاحب نے اس کو عدالت کے تناظر میں دیکھتے ہوئے۔ تو یہ میرا مسئلہ ہوا محترمہ۔ تو آپ بتائیں، آپ ان چیزوں کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں؟ مطلب آپ نے ایک جگہ پر یہ بھی بولا ہے حلال الکوہل کیا ہے؟ نہیں، پہلے ان 2 سوالوں کو علیحدہ چلیں یہ کر لیتے ہیں، وہ بھی ایک لمبا سوال ہے۔ آپ کا پہلا سوال اچھا ہے تو اس پہ میں تالی بجا سکتا ہوں؟ بجا لیں۔ اچھا، محترمہ بات یہ ہے کہ میں ہوں انتہائی عوامی آدمی،
Okay. आपकी तरफ से जिन लोगों ने रब्ता किया उनसे पूछे कि क्या तीसरी या चौथी घंटी में मैंने फ़ोन नहीं उठाया। जब भी उन्होंने रब्ता किया, मेरे साथ टाइम तय किया, तो क्या मैंने उनको इनकार किया है? Okay. जब आप एक अवामी शख्सियत होती है ना, उस अवामी शख्सियत होने की सूरत में अच्छे लोग भी आपको मिलते हैं, दूसरी तरह के लोग भी मिलते हैं। आपके सफ़र के दौरान कुत्ता भी आ जाता है जो भौंकने लग जाता है। अब कुत्ता कौन था आप बताएं? नहीं, मैं किसी को कुत्ता इसलिए नहीं कहता, मैं हर एक की तरीफ देखिए। अब तज़किरा हुआ, ये मजाक था, हाँ, तज़किरा कर रहा था किंदील बलोच साहबा का, तो मैंने मोहतरमा भी कहा और साहिबा भी कहा। बिल्कुल। एंड शी इज नो मोर, अल्लाह जन्नत उन्हें दे। तो बात ये है कि जब आप अवामी शख्सियत होते हैं तो उस वक्त आपके लिए वो मसाइल पैदा होते हैं जो एक आम आदमी के लिए पैदा नहीं होते। ठीक है। इस वक्त सोशल मीडिया में जितने हजरात आते हैं वो बेचारे अपनी अकेडमी से बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकलेंगे तो कम अज़ कम उनके साथ अपने ज़ाती 2, 4, 6, 8, 10 गनमैन और ये और वो होंगे। किसी तकरीबात में मैंने आज तक उनको नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि वो बेचारे जाएंगे तो पहले देखेंगे कि पता नहीं वापसी पे हमारा अंजाम क्या होगा। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आज़ादी की तरह घूमते भी हैं, जाते भी हैं। ये बहुत अच्छी काम है कि आप हर चीज़ पर यू आर देयर, यू आर अवेलेबल, और ये बहुत अच्छी बात है टू बी अ पब्लिक पर्सन। लेकिन आपको मैंने ये देखा है, जिस तरीके से अगर आप बता रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि लोग आपके लिए एक बैड इमेज बना लेते हैं, वो अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं, तो आप इन चीज़ों पर, ठीक है, एक वो कंदील वाला हो गया, फिर ये हरीम वाले पर कैसे हुए? लाइक आपने ये नहीं सोचा नहीं अब तो मैं ख़वातीनों से बिल्कुल अल्लाह हाफिज़, मैं ठीक है काम करूँगा, आवाम की बातें सुनूंगा, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन इंसान का एक भरोसा होता है, वो आपने फिर भी भरोसा रखा? आप मुझे बताएं कि 2 साल से मेरी जो गुफ्तगू हो रही है, या ये प्यार था, क्या था? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं अपनी कौम को सलाम पेश करता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों सलाम पेश करता हूँ? हाँ ठीक है। बात ये है कि आप जो वाक़यात देख रही हैं या लोगों ने कहे होंगे, उसमें वीना मलिक का तज़किरा नहीं था, हरीम शाह से और उससे पहले मोहतरमा किंदील बलोच साहिबा से शुरू हुआ। एक किंदील बलोच साहिबा, एक हरीम शाह साहिबा, चलो अब मुस्बत अंदाज में हैं तो अब मोहतरमा राखी सावंत साहिबा। इनके अलावा और तो कोई मुफ्ती साहब के लिए कोई मसला या प्रॉब्लम नहीं पैदा हुआ ना। लेकिन आप ये भी देखें ना दैट ये राखी का तो हम इतना नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जो बाकी वाले मसले थे उसने कहीं आपकी इमेज को वो हिलाया नहीं? बहुत अच्छी बात है। हर इंसान आपको फिर अलग नज़र से देखने लगता है, क्योंकि बकौल उनको वो शायद उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती। आप बोल रहे थे कि मैं तो सिर्फ चाय पीने गया था, उन्होंने कुछ और ही बताया। मोहतरमा, अगर किंदील बलोच के मामले में मेरे जजेस, मेरी अवाम मेरे ऊपर बदएतिमादी करती तो क्या मैं पहली पेशी पे बाइज़्ज़त बरी हो के वापस आ जाता? अगर मेरे ऊपर मेरी कौम बदएतिमादी पैदा करती तो आज मैं जुर्रत के साथ कह सकता हूँ कि हर पठान, चाहे वो अफ़गानिस्तान में है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे बलूचिस्तान में है, चाहे बैरूनी दुनिया में, उसके यहाँ वो चूँकि सैयद ज़ादी है, मैं उसके लिए दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से जो उनकी कमाल दर्जे की अकीदत है, अब आपको एक बात सुनाऊंगा, आप खुश होंगे। कौन से ज़ादी है? मेरी पैदाइश है 26 जुलाई को। ओके। पिछले साल, अभी ताज़ा 26 जुलाई गुजरी है, हाँ। तो पिछले वाला 26 जुलाई। तो मैं इस्लामाबाद में एक अच्छी महफिल में बैठा था, तो मेरे बच्चे की जानिब से आया कि अब्बू मुबारक हो, 26 जुलाई अब 12:01 हैं, आपको सालगिरह मुबारक। अब मुझे बताएं कि इतने ताद्दुद निकाह वाला शख्स भी अपने घर में अपने बच्चों के यहाँ इस कदर अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी हो, तो वो सिर्फ किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब है। तो मेरे साथ एक पठान बैठे थे, तो जब बच्चे का आया तो मैं ज़रा आँखों में खुशी की वजह से आंसू आए कि देखे मेरे बच्चे मेरे कितने। तो उन्होंने कहा मुझ सब खैर है, खैर है, खैर है। मैंने कहा जी खैर है। तो आज 26 जुलाई है, 12:01 है, तो मेरे बच्चे की तरफ से आया कि आज आपकी सालगिरह है, अब्बू मुबारक हो। उन्होंने फ़ौरन रोलेक्स की घड़ी उतारी और मुझे पहना दी। ओके, असली थी या फेक? आजकल ये भी हो रहा होता है ना। हाँ, जब हमारे बच्चों ने देखा
नेट के ऊपर, तो पता चला कि ये 17 लाख रुपए की घड़ी है। ओके, ये मैंने ऐनक पहन रखी है। चलिए आप बताएं मुफ्ती साहब, आपको पूरा जोड़ा कितने का, टोपी कितने की है? मैं बता रहा हूँ, हाँ, मैं बता बताएं, रहा, बताएं। जल्दी ना करें ना। जैसे ऐनक की शायद मैं अगर कीमत बताऊँ तो आप कहेंगे आप मुझे बतौर तोहफा के दे दें। नहीं, ये 1,62,000 की ये ऐनक है। ओके, हाँ और जब आप पहनेंगी तो आपको चारों तबक इतने वाजे नजर आएंगे हाँ। कि रात के अंधेरे के अंदर भी इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ नजर आएगा। ये मैंने सूट पहन रखा है। ये ऐनक किसने बनाया? मार्क नहीं नहीं, ज़ुकरबर्ग? अभी आप मालियत, क्या इस ऐनक में क्या एक्सरे है? नहीं बताएं, आप बताएं। अभी मालियत की तरफ जा रही हाँ हैं। हाँ चले। ये मेरा सूट है। इसको ज़रा आप जब देखेंगी तवज्जो से तो पता चलेगा कि ये चाइना की बहुत बड़ी अच्छी सनत में से किसी ने मुफ्ती साहब किबला को पहनाया है। और ये किसने पहनाया आपको? ये किसने दिया? ये सारी आपकी जो होती है ना सहेलियाँ, ये उन्हीं की तरफ से दिए हुए तोहफे हैं। अच्छा, मेरा बूट देख लें। ओके, हाँ तो बताएं मुफ्ती साहब के बूट्स। हाँ दिखाएं चलो वाजे कर देता हूँ। बूट्स दिखा ये दें। तकरीबन 21,000 रुपए का ये जोड़ा है जो किबला मुफ्ती साहब ने पहन रखा। ओके, जना कैप टोपी आज तक मैंने नहीं खरीदी, हम्म, वो मुझे पठान हजरात ही पेश करते हैं। ओके, तो मैं किस कदर खुश नसीब हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे औलाद दर औलाद दी। उनका मुझसे प्यार भी, जो मैंने आपको एक वाक़या सुनाया। बिल्कुल। पठान कौम मुझसे इस कदर अकीदत व मोहब्बत, इस वक्त अगर आपको बताऊं, पुर्तगाल 1, फ्रांस 2, इटली 3, बाकी अरब इमारात तो सुभान अल्लाह और उम्रा सुभान अल्लाह। तो मुझे बताएं मुफ्ती साहब कितना बनाते हैं महाना? नहीं ये अगर माशाल्लाह नहीं मैं बताता हम हूँ, ये सवाल हर इंसान से करते हैं, चाहे वो बताता हूँ टिकटॉकर हो, कोई भी हो। हाँ, बताता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे ना या ये कहे कि मुफ्ती साहब ने हमारी इस्लामी अदालत की बरकत से घर हमारा आबाद कर दिया, या फलां चैनल में किबला मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने कहा जी आते हुए क्या दोगे या जाते हुए क्या दोगे, लिफाफा कितने का दोगे, तो मैंने कहा कभी ना मानना। लेकिन जहाँ भी अच्छी जगह पे 5 स्टार होटल में किबला मुफ्ती साहब बैठे हों और इर्द गिर्द 2-4 ख़वातीन अपने मसाइल के लिए आई हों तो आप फ़ौरन मान लेना। मेरी निगाह कभी पैसे पे नहीं पड़ी। हाँ, पर फिर भी कितना आप बना लेते हो? नहीं, मेरा जो कुछ असासा मौरूसी था वो सारा मैंने अपने बच्चों को दिया है। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बेहतरीन, उनके पास गाड़ियाँ मौजूद हैं, बेहतरीन उनकी मुआशरत मौजूद है, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनमें से एक प्रोफेसर है और अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। एक साहब बहुत आला वकील है। ओके। एक बच्चा जो है वो जनाब प्रोफेसर हैं। एक जना मेरा बच्चा जो है वो माशाल्लाह पूरा मदरसे को, दारूम को, इस्लामी अदालत को संभालते। तो बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि 2006 से लेके आज तक किबला मुफ्ती साहब ने अपने रिज़्क़ के हलाल से कोई न लिबास खरीद किया है, ओके, ना कोई तो जनाब सब आपको, सारी ख्वातीन ने आपको ये तोहफा दे 2 हाथ से ओके। हदिया पेश करती है। ओके जी, चले, दैट्स वेरी नाइस। हम बात करेंगे, आपने एक जगह पर बोला था हलाल अल्कोहल, उस पर हम हाँ, बात करेंगे, शाबाश। लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। ओके जी, वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। हम बात कर रहे थे, आपने एक जगह पर ये बोला था हलाल अल्कोहल। आपको ये लगा था कि ये इतना बैकफायर होगा, मतलब क्या था? मतलब मुझे वो समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझाएं। हलाल कैसे हो सकती है दारू? सूरत हाल ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से दुनिया के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं, ये मैं बड़ा फ़ख्र से कह रहा हूँ, रशिया से लेके अफ़गानिस्तान तक, आपके इल्म में है कि ये वो रियासतें हैं मुस्लिम जो रूस से आज़ाद हुई। ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका, इसमें तकरीबन 70 से 80 करोड़ मुसलमान बचता है। बिल्कुल। इनका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसमें एक साहब वहाँ पाकिस्तानी हैं जो वाइस वो है चेयरमैन। उन्होंने मुझे कहा कि जी मुफ्ती साहब इस वक्त हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इजलास हो रहा है, तो आप फ़ारसी में बात कर लेंगे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाजिल पर्शियन हूँ। उनमें से एक साहब ने फ़ारसी में बात की। एक साहब थे, उन्होंने कहा कि जी वो आलिम हैं हमारे यहाँ, उनको भी आज हमने बुलाया हुआ है, वो अरबी में बात करेंगे। ये साहब जो थे पाकिस्तानी, ये तो वैसे उर्दू बोलते थे। उनकी सवाल का खुलासा ये था
کیونکہ آج آپ نے کہا کہ کھلی باتیں کریں, ہاں ہاں کھلی بات, دلیری سے باتیں کریں, بالکل بالکل. پتہ چلے کہ مفتی عبدالقوی زندہ باد, متیرہ صاحبہ زندہ باد. انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ ہمارے ہاں جو ووڈکا ہے ہم اس کو ایسے پیتے ہیں جس طرح آپ ملتان کے لوگ لسی. ووڈکا, ووڈکا ووڈکا حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی حلال سوال حرام, ہے. ابھی حلال و حرام کی تو بات. چلے ہاں ووڈکا. آئے ہائے آئے ہائے ہائے. پھر آپ کو کہوں کہ بائیں طرف آپ ذرا ایک دو دفعہ تھوک ڈالے تو میرا خیال میں کہہ سکتا ہوں, چلو میں ڈال دیتا ہوں آپ کی طرف سے. صورت سمجھ میں نہیں آیا یہ, آپ میرے شو پر آ کر تھوک رہے ہو. نہیں چلے, یہ حضور کا فرمان ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شیطان کی طرف سے کوئی آیا وہ بات, تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بائیں طرف ذرا تھوڑا سا یہ رخ. اس لیے تو ہماری عوام پان کے پی کتنا تھوک رہی ہوتی ہے, تھو تھو تھو, یہی. نہیں وہ پان والے کرتے ہیں, ہماری قوم نہیں all کرتی. I'm trying to say is that بالکل آپ اچھا سنیں آپ بات. ہاں بتائیں. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ ووڈکا جو ہے ہم اس کو بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری جو مختلف زبانوں ہیں اس میں ووڈکا کا معنی عرق کے ہے, جیسے وہ حکیم صاحبان کا عرق ہوتا تھا نا. تو مجھے ایک دن اسلام آباد کے اندر یہ جو آپ کا ہے جناح سپر, اس کے ساتھ ہے کوہسار مارکیٹ, تو وہاں ماشاءاللہ اچھی رونق ہوتی ہے, تو میں اکثر وہاں جاتا ہوں تاکہ پاکستانی عوام کے بارے میں مجھے پتہ چلے کہ آج کل خواتین کی زندگی کیسی ہے, نوجوان نسل کی زندگی کیسی ہے, کس طرح یہ زندگی آپ گزار نے رہے ہیں. مردوں کا نہیں بولا, آپ ہمیشہ نوجوان خواتین, مرد بھی بیچارے آپ کے اتنے فینز ہیں. نہیں تو نوجوان وہ زیادہ آئی بلیو وہ بھی نہیں تو نوجوان کے اندر مرد شامل نہیں, مرد ہی تو ہے نا جن کو میں نوجوان کہہ رہا ہوں. نوجوان ٹھیک ہے, اوکے, نوجوان میں سمجھی ٹین ایجرز بچے, یہ نوجوان ہے. نوجوان یہ جوان سے اوپر کی صفت ہے. میری قوم جوان نہیں بلکہ نوجوان ہے, آپ کی, اس لیے میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. اوکے ہاں. تو ان میں سے 3 بچیاں اور 4 بچے ہیں. جی السلام علیکم صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہم کام کرتے ہیں یہ جو مری کے ساتھ والی فیکٹری ہے اس میں. تو میں نے کہا یار ایک سوال آیا ہے وہاں سے, تو انہوں نے کہا جی کل آپ تشریف لے آئے. میں وہاں گیا, 2.5 گھنٹے اس فیکٹری میں رہا, جو مری والی فیکٹری جس میں یہ سارے مشروبات تیار ہوتے ہیں الکوہل والے. اوکے, مجھے لگ رہا تھا مری وہ آپ جگہ مری. اوکے, جو اس کا نام ہی مری کو اس طرح مری ہے. اوکے. صورتحال یہ ہے کہ گنا جس سے جوس نکال لیا جائے اس کا بچا ہوا جس کو ہم پھوک کہتے ہیں, اوکے, یعنی اس گنے کے اندر جوس نکل چکا ہے بالکل بے معنی, چاہے اس کو آگ میں ڈالو, وہ جب اس کو خاص قسم کی جب گرمی دی جاتی ہے اس سے وہ قطرے گرتے ہیں, جس طرح پرانے حکیموں کے ہاں عرق کے قطرے گرتے تھے, ان کو جمع کیا جاتا ہے. پھر آگے مختلف قسم کے کیمیکلز ہیں, ان میں یہ عرق ڈالا جاتا ہے. اوکے. اس کے بعد آگے فریش قسم کے جوسز کی بوتلیں پڑی ہوتی ہیں. اوکے. مثلا یہ آڑو, یہ امرود, یہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں, ان کے اندر جناب وہ عرق اور پلس جو کیمیکل ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے, اور اسی تناسب سے کہا جاتا ہے کہ جی اس میں الکوہل 4% ہے, اس میں 6% ہے, اس میں میکسیمم جو پاکستان میں تیار ہو رہی ہے وہ 36, 37 اور 42% تک اس میں الکوہل ہوتا ہے. اب الکوہل شراب ہے یا الکوہل ایک نشہ آور مشروب ہے؟ اوکے. مفتی عبدالقوی صاحب کی ریسرچ مشاہدے کے بعد, دیکھنے کے بعد یہ ہے کہ الکوہل الخمر یعنی شراب اور دارو نہیں ہے. شراب اور دارو کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. تو شراب اور دارو کیا ہے؟ ہاں شاباش. اوکے, نعرہ مار سکتا ہوں کہ متیرہ صاحبہ زندہ باد. ٹھیک ہے, چلے. شراب جو ہے مختلف جوسز سے, انگور, تو پھر آپ بول رہے ہیں وائن حلال ہے, آپ یہ بول رہے ہیں کیونکہ وائن تو اسی سے بنتی ہے, انگور سے بنتی ہے. آپ وائن کو, مفتی عبدالقوی ایک وسعت کا نام ہے, ہومیوپیتھک کی تمام وسعت, دلیری, پھیلاؤ, آفاقی, بہادری. میں سوچ رہی ہوں بسٹ کا نام ہے. نہیں, وسعت کہتے ہیں پھیلاؤ کو. اوکے. جو آدمی what does بسٹ mean ویسے؟ وسعت, بہادری. نہ وسعت اور چیز ہے, بہادری. چلو بہرحال ہاں,
बात ये है कि आप उसमें सिर्फ वोडका को लेके क्यों आते हैं? आपने पिए? मैं सुन तो ले। हाँ बताएं। पहले आपने मुझे आगाज में कहा कि हर बात का जवाब आपने मुकम्मल और दे मुझे ये एक सवाल था। हाँ चलो ये इसके बाद मैं देखता हूँ। बताएं। बात ये है कि हमारी जितनी होम्योपैथिक दवाएं हैं उसमें आप देख लें कि 90% किसी में 99% अल्कोहल होता है। ओके। दुनिया के अंदर जितने मशरूबात मगरिब हैं इन सब में अल्कोहल होता है। खम्र क्या है, जो आपका बड़ा बेहतरीन सवाल था। हुजूर के ज़माने में और बहुत देर तक अल्कोहल की दरियाफ्त से पहले मुख्तलिफ जो फल होते थे उनके जूसेस निकाले जाते थे। ये किशमिश का है, ये अंगूर का है, ये खजूर का है, ये जौ का है, ये गंदम का है, ये फुलां का है। उसका फिर जो जूस होता था उसको ज़ेर ज़मीन दफन किया जाता था या उसको ख़ास किस्म की गर्मी दी जाती थी। उसमें से 2/3 जिस तरह दूध को रखो और मक्खन बनाना हो तो दूध खुश्क हो जाता है। ओके। तो उस हिद्दत की वजह से वो जो जूस होता था अगर 1 kg दफन करते थे तो जब 66% उसमें से निकल जाता था, बाकी 1/3 बचता था, उसका नाम खामर है। अब आपको एक बात बताऊंगा, खुशी होगी, बल्कि आप नारा मारोगे मुफ्ती अब्दुल कवी जिंदाबाद। अगर यही जूसेस 60% तक खुश्क होते थे वो हलाल थे, 62% तक थे हलाल थे, 65% तक थे हलाल थे। फिर आप नारा मारोगे मुफ्ती अब्दुल कवी जिंदाबाद। यही 66% वाली शराब, इसके अंदर अगर आप सिरका मिला दो फिर भी हलाल, नमकीन कुछ चीज़ डाल दो फिर भी हलाल। मछली जनाब अगर उसको मसाला आपने लगाया हुआ है और आपके फ्रिज में पड़ी है तो अगर खालिस किस्म की जनाब अल-खम्र यानी शराब और दारू आ जाता है तो आप उसको उसमें डाल देते हैं, फिर हलाल। अल्कोहल तो बेचारा उस फहरिस्त में आता ही नहीं। अल्कोहल किस फहरिस्त में आता है? तंबाकू वाला पान, नस्वार। अल्कोहल नस्वार है? नहीं, अल्कोहल की मैं तरतीब बता रहा हूँ ना। अब यूँ समझो कि कराची से मतलब मुफ्ती साहब रवाना हुए ना, पहले कराची, फिर हैदराबाद, फिर रोड़ी, फिर बहावलपुर, फिर मुल्तान, ये लाइन ये है। अल्कोहल किस लाइन में आता है? तंबाकू वाला पान की, चर्स की, अफयून की, भांग की। आजकल माशाअल्लाह मेरी कौम जो है बड़े मज़े से कोई नाक के ज़रिए वो चढ़ा लेते हैं, वो क्या कोई सुर्ख के जरिए। मैं देखने वाला हूँ। मैं सॉरी, चलो अगर आपको सही क्या है वो नहीं अगर आपको नहीं है पता तो मैं ताली बजाता हूँ माशाअल्लाह। अच्छा, इसी तरह सुर्ख रंग की गोली आई हुई है आजकल। इसी तरह जनाब एक वीद के नाम से कोई आया हुआ है नशा। बहरहाल ये सारे एक नशों की फहरिस्त है। तो ये गोली क्या नींद की है, क्या है? मतलब एक बंदा अगर नींद की गोली पी रहा है और उसकी गोली सुर्ख रंग की है तो क्या बुरी बात है? जब महफिल होती है ना तो कौम सोने के लिए गोली नहीं लेती, तो फिर आप जागने के लिए कौम लेती है। जागने के लिए? ये आपको कैसे पता चला ये सारी चीजों का? ये फिर ताली बजाता हूँ। नहीं, किसी ने आपके सामने ये किया, किसी ने आपको ऑफर किया है? मैं गलत बयानी को सबसे बड़ा गुनाह समझता हूँ। दिस इज इंफॉर्मेशन। लेकिन बात यह है कि मैं हर तरह की महफिल में जाता हूँ, क्योंकि मुझे मेज़बान हर तरह की महफिल में जब बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। और क्यों जाता हूँ? शरई तकाज़ा ये है कि आप देखें कि आपकी कौम इस वक्त क्या खा रही है, इस वक्त आपकी कौम क्या पी रही है, आपकी कौम इस वक्त कौन सा कैप्सूल इस्तेमाल कर रही है, आपकी कौम कौन सी जनाब गोली इस्तेमाल कर रही है, किस रंग वाली इस्तेमाल कर रही है। इन जो कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर ये जो जुमे के दिन, हफ्ते के दिन, इतवार के दिन जो तकरीबात हो रही हैं उसमें जनाब मेरी नौजवान नस्ल मौजूद है। तो मेरी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है, तो मैं उन महाफिल में जाता हूँ। मतलब आप ड्रग्स की महफिलों में जाते हैं? जिस तरह की आप फिर महदूद कर देती हो। मुझे अफसोस ये है मुफ्ती साहब आप जाते ये देखने के लिए कि ये हमारी कौम को क्या हुआ है, राइट? तो उसके अंदर सिर्फ ड्रग आप क्यों ले आई हैं? आज की जो वीड ड्रग है बॉस, वीड ड्रग है, ड्रग के साथ अफीम ड्रग है। सुने, अगर ड्रग भी हो, अगर वो कैप्सूल होगी तो वो केमिकल से बनी होगी, तो वो भी ड्रग है।
was drugs. ख़वातीन का मैदान में आके कुश्ती जैसा मैदान, पहलवानी जैसी सरगर्मियाँ, इसको आप क्या कहोगी? यानी समझ रक्स में नहीं आया। सुरूद, हाँ, रक्स सुरूद, मुजरा। तो आप आप मुजरा देखते? नहीं, I'm a bit lost. आपने मुझे ये बोला तो मैं एक सवाल कर रही हूँ, आप ये देखते? मैं हर उस महफिल में जाता हूँ जो मेरी कौम जुम्मा, हफ्ता और इतवार को जिस तरह की तकरीबात का इनेकाद करती है, जो लोग आपको बुलाते हैं, बुलाते आप हैं। और मुंह बगैर उठा के दावत चले के मैं जाते नहीं जाता। हैं। ओके, और जाता क्यों हूँ? इसलिए कि देखूं कि मेरी कौम आज क्या कर रही है। ओके, आज कौन नाच रहा है? चलो मैं जाता हूँ। नाचने वाला कौन है? हाँ, मशरूबात कौन से पिए जा रहे हैं? गोलियां किस रंग की इस्तेमाल की जा रही हैं? जो जिस्मानी तौर पर जनाब जो एक मसरूफियत है वो क्या है? तो ये सारे मामलात को जब आप देखेंगे तो उस वक्त फिर आप उस महफिल में मौजूद नौजवान नस्ल को बता सकेंगे। तो ये जो तकरीबात पर आप जाते हैं, तो इन तकरीबात पर कभी आपने किसी खातून को समझाया, कोई आपकी मुरीद बनी, मुरीद होता है ना, मुरीद बनी है? अल्लाह अकबर। स्टेज की एक बहुत बड़ी मोहतरमा थी। वो कौन थी? उनका नाम बता दे, इतनी अच्छी नाम है, बताएं। नरगिस बीबी। नरगिस जी, ओके। नरगिस साहबा का मेरे साथ इसी तरह टीवी पर गुफ्तगू हुई। यकीन फरमाएं, अगले दिन उनका फ़ोन आया कि मुफ्ती साहब आपने जो ये जुमला कहा ना कि आने वाले लम्हे का पता है, घरेलू खातून बनकर रहूँगी और अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाऊँगी। और ये बात कब हुई है? ये खासी पुरानी होगी क्योंकि अब उनके 2 बच्चे हाफिज़ कुरान हैं। ओके। और पिछले दिनों के अंदर आपने सुना होगा कि उनके खामद ने उन पर कोई तशद्दुद किया है। तो इस वक्त वो घरेलू खातून है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आप अगर उनसे फ़ोन पे पूछें तो वो कहेंगी कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के इस जुमले पर कि आने वाले लम्हे का पता है, तो इसीलिए मैंने अगले दिन तौबा की और मैं घरेलू खातून बन के रही। आपको 2 मिनट के लिए रोकते हैं क्योंकि वक्फा आ गया, वक्फा लेना बहुत ज़रूरी है। स्टे ट्यून्ड। ओके जी, वेलकम बैक। एंड बहुत सारी गुफ्तगू हो रही थी, तो आप बताएं मुफ्ती साहब, आपको प्यार कितनी दफ़ा हुआ है? लाइक असली वाला, जहाँ मुफ्ती साहब रोए हो, जहाँ उनको लगा कि मैं इनके बगैर ज़िंदगी मेरी अधूरी है। मोहतरमा, जब आपको अपनी शादी वाली बेगम से प्यार हो ना, पर आपकी तो 3 डजन है, तो ये उनकी तरफ से आने वाली पेशकश है ना। आपके तो प्रोग्राम जब निकाह होता है आपके साथ, तो आप उन्हें उसको शादी नहीं मानते? हाँ शब्बाश, बड़ा अच्छी बात है। शादी वो होती है जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हो, जिसके अंदर ये है कि मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी भी हो, बहुत सारे गवाह भी हों, निकाह की रजिस्ट्रेशन भी हो, और उसके साथ ऐलान आम कि मुफ्ती साहब के नवासे की फ़लाँ दिन बारात है, फ़लाँ दिन वलीमा है, फ़लाँ दिन ये। कुरान मजीद ने जिस निकाह को कहा है उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं, मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी, यानी राखी साहमत की तरफ से आने वाली निकाह की पेशकश। मिलने जा रहे हैं? मैंने पहले भी कहा था पहले इंटरव्यू में कि किबला वालदा साहबा अगर इजाज़त देंगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो अभी उनकी तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही। तो जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी, उनकी दुआएं शामिल हाल नहीं होगी, उस वक्त तक मैं दुबई नहीं जाऊँगा। तो आप बताएं, कोई एक ऐसी बात पर आप रिग्रेट करते हैं? किस पे? रिग्रेट, बुरा महसूस क्या होता है कि मैंने ये, अगर मैं ये कदम नहीं उठाता, ये मैं ये नहीं करता, तो शायद ये नहीं होता। देखिए मोहतरमा, जब मैं कह रहा हूँ कि भाई किंदील को सराकी की वजह से एहतराम दिया, नहीं, मैं बता रहा हूँ किसी भी लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर, यही 1-2 वाक़ई आती है ना। लेकिन ये 2 वाक़यात भी कितने टाइम तक गए, और आपकी आई बिलीव एक फाउंडेशन हिलाई है उन वाक़यात ने, तो ये बड़े वाक़यात हैं। देखें बात ये है कि अब कौम देख रही है ना कि मुफ्ती साहब की इल्मी अजमत क्या है। एक साहब ने आके कहा कि साबित करो खुदा है, मुफ्ती साहब कामयाब रहे, वो नाकाम रहा। एक साहब ने कहा कि जी मेरे साथ इस मौजू पे मुज़ाकरात करें, गुफ्तगू करें इल्मी, वो मैं नहीं लेता क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब यहाँ रहे, वो यहाँ रहे। तीसरे साहब आए, उन्होंने कहा जी फलां है। जब उनके ने 2-3 नज़रियात बयान किए, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने बयान किया,
تو لوگوں نے سمجھا کہ مفتی صاحب یہاں کھڑے ہیں علمی حوالے سے. لیکن وہ سارے لوگ تو یہ جس طرح آپ نے ایک چیز بولی, وہ سارے لوگ یہ نہیں بولتے کہ جتنے بھی مفتی سے وہ کبھی بھی پارٹی یا مجرا, جس طرح آپ شاید ان چیزوں کو ڈھونڈنے جاتے ہیں, دیکھنے جاتے ہو کہ یہ نشہ ہو رہا ہے آج کل, وہ ہو رہا ہے, یہ گولیاں چل رہی ہے, آپ شاید انفارمیشن کے چکر میں یہ چیزوں کو گیدر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن شاید ان کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں آپ جیسے جو سچویشن اور جو ٹائٹل آپ کو ملتا ہے وہ ٹائٹل پر آپ کو نہیں کرنا چاہیے. محترمہ مجھے یہ بتائیں کہ میرے پاکستان میں جتنے بھی سوشل میڈیا کے علماء ہیں, کبھی ان سے روس سے لے کے افغانستان تک کی اسلامی ریاستوں کے علماء نے, عوام نے, ممبران چمبر آف کامرس نے, تاجروں نے ان خوش نصیبوں سے پوچھے کہ کبھی آپ سے انہوں نے فتویٰ پوچھا ہے؟ اچھا, اب اسی میں آ جائیں, شادی ایک اور نکاح متعدد, یہ سوال مجھ سے کس نے پوچھا؟ یہ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے نوجوانوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ہم مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, ہمارے دل کے اندر ایمان کی وجہ سے شرم ہے, حیا ہے. اگر بوائے اور گرل فرینڈ کی طرف جائیں تو دل ملامت کرتا ہے, بہرحال کیونکہ مسلمان ہیں. دوسری طرف جائیں, مفتی صاحب اس کا حل نکالیں. مفتی صاحب نے حل یہ نکالا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ نے شادی نہیں کرنی. کس ملک میں رہتے ہیں؟ کس ملک میں آپ نے بولا؟ فرانس ہو گیا, جرمنی ہو گیا, میں دنیا کے سارے 5 بڑے اعظموں میں گھوم کے آیا ہوں. اب دنیا کے 5 بڑے اعظموں میں رہنے والے مسلمان اگر فتویٰ پوچھتے ہیں تو وہ مفتی عبدالقوی سے پوچھتے ہیں یا ان سے پوچھتے ہیں جو بیچارے جناب ان مسائل پہ لڑ رہے ہیں جو 1500 سال پہلے گزر چکے ہیں. آج کے جو نئے مسائل میں بتاتا ہوں, دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی. مفتی عبدالقوی سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ بچے اور بچیاں ہیں جو رات کو نماز عشاء پڑھتے ہیں. مال پڑا ہے کوریا کے اندر فروخت ہو رہا ہے, جاپان کے اندر, جاپان سے مال اٹھا کے فروخت ہو رہا ہے دبئی کے اندر. میرا بچہ جناب اسلام آباد میں بیٹھا ہے, کراچی میں بیٹھا ہے, اس تجارت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان مولویوں سے پوچھو, آج تک آپ سے کسی نے پوچھا؟ مفتی عبدالقوی سے پوچھا. ان 14 اسلامی ممالک والوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں ووڈکا ہے, الکوہل ہے, یہ ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان سے پوچھو, کسی نے پوچھا؟ تو جب آپ نے یہ بول دیا, سن لیں جلدی نہ کریں, بتائیں. اس طرح کی محفلیں بن رہی ہیں, بنتی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, اللہ کرے پتہ نہ ہو. آپ جناب کس طرح کی محفلیں؟ یہ جو جمعے کے دن, اتوار, ہفتے کے دن, اتوار کے رات ڈنر کے لیے جاتے ہیں, شیشہ کرتے ہیں اور گھر نکلتے ہیں. آپ تو بڑے دائرے میں رہ رہی ہو نا. میں ذرا تھوڑا سا روشن خیال لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں ان کو برا نہیں کہہ رہا. آپ کہاں سے ہیں جی؟ میں آسٹریلیا سے آیا ہوں. آپ کہاں سے ہیں جی؟ میں نیوزی لینڈ سے آیا ہوں. آپ کہاں سے ہیں جی؟ امریکہ سے ہے. آج کیا ہے مفتی صاحب؟ بڑی اعلیٰ تقریب ہے, آپ تشریف لائیں گے؟ حاضر میں آ جاؤں گا. دیکھو نا کہ جناب میرا جو پاکستانی اور کلمہ گو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے آ رہا ہے, اور ہماری یہ کالج اور یونیورسٹی کی بچیاں جس طرح کی تقریبات میں شامل ہو رہی ہیں, تو کیا مفتی عبدالقوی پہ لازم نہیں ہے کہ جا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو لوگ آپ سے بات کرتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے بولا نہیں یہ ٹرائی کرے اور آپ نے ٹرائی کر لیا؟ مفتی عبدالقوی صاحب مہمان خصوصی ہوتے ہیں, پہلی بات. مفتی عبدالقوی ایک جرت کا نام ہے. مفتی عبدالقوی جو کچھ پیے گا اپنی مرضی سے پیے گا. مفتی عبدالقوی جو کچھ دیکھے گا اپنی مرضی سے دیکھے گا. مفتی عبدالقوی آپ ہی ہے نا یا کوئی اور شخص ہے؟ بتائیں تو صحیح, I'm confused. آپ نے جب پہلا نام لیا تو عبدالقوی لیا. میرا نام مفتی عبدالقوی ہے. اب آپ بار بار مفتی صاحب بھی کہہ رہی ہیں تو معنی یہ ہے کہ میں خود ہی ہوں. بات یہ ہے کہ جب تک آپ آج کے زمانے کے معاملات کو نہیں دیکھیں گے, اس وقت تک آپ پوچھنے والے مسئلے کے بارے میں کیا وضاحت کریں گے؟ اب تازہ آپ کو مسئلہ بتاؤں, اگر ٹائم دیں 3 منٹ کے لیے تو آپ کو تازہ مسئلہ بتاؤں. جی بتائیں. پاکستان کے ایک بڑے مشہور جسٹس کرسچن تھے, ان کی ایک بیٹی اسلام قبول کیا. اب کیا باپ اگر کرسچن ہے, بیٹی ان میں سے مسلمان ہے, کیا وراثت کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ مفتی عبدالقوی سے پوچھا گیا. آپ بیٹھی ہیں, میں آپ کی حلف سے کہہ رہا ہوں, 3 دن پہلے مجھ سے فون آیا کہ مفتی صاحب چہرے کا پردہ ہے یا نہیں, بالوں کا پردہ ہے یا نہیں. اب یہ مسئلہ کیسے پوچھا جا رہا ہے؟ کہ بولا مفتی عبدالقوی صاحب سے پوچھا جا رہا ہے. آپ نے جواب کیا دیا؟ یہ اس کے لیے علیحدہ تقریب رکھو. نہیں بتائیں نا, ون جواب. مفتی عبدالقوی صاحب ایک پروگرام میں گئے, محترمہ متیرہ صاحبہ کے روبرو بیٹھے,
محترمہ مطیرہ صاحبہ نے گفتگو کی. اب ان کی جو آواز ہے یہ پردے میں آتی ہے یا نہیں آتی, یہ مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھا جا رہا ہے. اوکے اسی طریقے پہ آپ کو زبردست بات سنو آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے. جی جی بتائیں. جہاں میرا مرکز ہے وہاں چونکہ پرانا سول ہاسپیٹل ہے, اس میں کرسچن بھی ہیں, اس میں سکھ بھی ہیں, اس میں ہندو بھی ہیں, مسلمانوں کی بھی ساری شکلیں. ایک سکھ نے آ کے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی غیر موجودگی میں میرے مدرسے کے شیخ الحدیث کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. ان کی 2 بیگمات تھی, انہوں نے بھی قبول کیا. آگے ماشاءاللہ بچے پوتے سب نے اسلام قبول کیا. اب مسئلہ کیا آیا کہ اس شیخ صاحب کی جو دونوں بیگمات تھی وہ سگی بہنیں تھیں. اب یہ مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھا گیا. مفتی صاحب کو تو اس وقت امت کے جو مسائل ہیں ان کی طرف امت بلا رہی ہے. آپ ان سے جناب پوچھ لیں. کن سے؟ یہ جو سوشل میڈیا کے میرے ہم شکل ہیں, میں تو کسی کا نام تو نہیں لیتا, سب کا احترام کرتا ہوں. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ایک مسئلہ ایسا بتائیں کہ جو آج کے حوالے سے پوچھا گیا. اور سے کیا پوچھا جائے گا؟ وہ جی باغ فتح کیسے ہے, خلافت کیسے ہے, ولایت کیسے ہے, بزرگان دین کے معاملات کیا ہیں, اللہ والوں کے کیا مسائل ہیں. یہ سارے معاملے دنیا سے ہو کے چلے گئے. گسی پٹی مکھی پہ مکھی مارنے والی باتیں وہ بتا رہے ہیں. آپ جیسے نوجوانوں کے لیے خواتین و حضرات کے مسائل مفتی عبدالقوی بتا رہا ہے. صرف پاکستان کے مسائل نہیں, سکھوں کے مسائل ہوں, کرسچن کے مسائل ہوں, مشروبات کے مسائل ہوں, خواتین کے باہمی. جس دلچسپ پروگرام کے لیے آپ کو جانا چاہیے تھا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ محترم اور محترمہ کی جو باہمی رضامندی ہو تو اس کی یہ شرعی حیثیت ہے. آپ تو بھی اس طرف گئی نہیں, آپ کا پروگرام کا ٹائم ہی ختم ہو رہا ہے. مفتی صاحب سے پوچھ لیں. اتنے سوالات تھے ان سب کا ہم نے جواب لے تو ان کو خوشخبری سنانے دیکھنے والوں کے کہ مفتی صاحب آج آئے ہیں, پھر آئیں گے, پھر آئیں گے, پھر آئیں گے. سنائیں. مفتی صاحب is going to come to our show and that's very nice. But at the same time تو آپ نے گفتگو کی ہے, کیا آپ نے راکی سے بات کی ہے, کیا آپ شادی کے لیے تیار ہے یا کوئی اور ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تو راکھی کا نمبر کیا ہوگا؟ 3 ڈزن کیا ہوتے ہیں؟ 12 12 12 کتنا ہوتے ہیں؟ چلو ان کو بتا بھی دیں تو وہ دلیر ہے میری طرح. 40 36 راکھی 36 نمبر ہوگی. نہیں, آپ مفتی صاحب کو کیوں محدود کرتی ہیں کہ راکھی سامنت کے بعد کسی اور نے مفتی صاحب کو نکاح کی پیشکش نہیں کی اور مفتی صاحب قبلہ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا؟ کون لوگ آپ کو سوشل میڈیا پر ڈی ایمز کرتے ہیں؟ محترمہ مجھے بتاؤ. ہاں, پاکستان کے اندر 1 کروڑ خواتین ہیں جو بغیر نکاح کے ہیں. اوکے. ان کے لیے اکیلے ان کے مسائل کو دیکھنے کے لیے بہترین دولہے کا نام قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ہے. پر اسلام میں صرف 4 جائز ہے. ٹھیک ہے, شاباش, بڑی اعلیٰ بات کی, میں تمہیں تعریف کر رہا ہوں. 4 کے بعد اگر ایک ترک جائے پھر اس جگہ پہ 5ویں آ جائے. ترک کیا ہوتا ہے؟ یعنی چلی گئی. ہاں, مفتی صاحب کو کہا کہ ٹاٹا 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 مجھے اجازت. میں نے کہا اجازت. اب 4 کی بجائے 3 سیٹیں ہو گئی نا, تو چوتھی کرسی خالی ہو گئی نا, اس میں 5ویں کو آگے بٹھا دیں. پھر ان میں سے ایک چلی گئی اٹھ کے, پھر 6ٹھی کو آگے بٹھا دیں. پھر ایک اور چلی گئی تو اب 7ویں کے ساتھ سنیں, یہ تو زیادتی ہو رہی ہے نا. اوہو, نکاح وہ ہوتی ہے جو انسان آخر تک لے کر چلے. ہاں, شاباش. جس طرح عورت کا what do you call protector بنے, جس طرح عورت کے لیے سب کچھ کرے, شاباش, ٹاٹا بابائی کا انتظار نہ کرے. میں اب آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں, کیونکہ وہ پھر دیکھو آپ نکاح بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے, لیکن طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے, تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں, شاباش. آج تک میں نے کسی محترمہ کو طلاق نہیں دی. تو پھر 4 کے علاوہ شادیاں جو تھی وہ جائز تھی. اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں تفویض طلاق. تفویض طلاق کا معنی ہے کہ محترمہ کی چونکہ خواہش پہ میں نکاح کر رہا ہوں, اسی لیے طلاق کا اختیار ہی اسے دے دو. اوکے. میں اس گناہ کو کیوں اٹھاؤں؟ آپ نے بڑی اعلیٰ بات کی کہ طلاق جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بالکل. اچھا, دوسرا آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, آج تک میں نے کسی محترمہ کو نکاح کی پیشکش بھی نہیں کی. اوکے, آپ وہ خود کرتی ہیں. اب راکھی صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, تو آپ سے وہ تو پھر بھی ڈوڈی 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 ہر جگہ کر رہی ہے. تو ٹھیک ہے نا, اچھی بات ہے نا. مفتی کبھی ہوں, ڈوڈی ہوں. میں نے کہا کہ اگر ڈوڈی سے کرتے ہو میری طرف سے اجازت ہے, لیکن نکاح پڑھاؤں گا میں.
اوکے. اچھا اب ڈوڈی صاحب تو میدان سے بھاگ گئے, ہاں. قبلہ مفتی صاحب تو کھڑے ہیں نا, تو پھر کون زندہ باد؟ اوکے. تو آپ ویسے مجھے یہ پوچھنا ہے, آپ کی عمر کیا ہے؟ ہاں. میری پیدائش ہے 26 جولائی 1957. تو عمر کیا ہوگی؟ یہ 68. 68. اور چاند کے مطابق میری ولادت ہے 27 ذوالحج. اوکے. تو اس کے مطابق میری عمر 70 سے زیادہ ہے. اوکے. تو یہ بتائیں, آپ کا دل نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں چھوڑو, یہ تو دنیا کی چیزیں, اب بس بچوں کے بچے, ان چیزوں پر دھیان دوں؟ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے؟ بچے. عورت. بچے. عورت. کیوں؟ اچھا آدم علیہ السلام جنت میں تھے, ہاں. اولاد مانگی یا بیوی مانگی؟ پارٹنر مانگا. شاباش. بالکل, بیکاز اسی مفتی طرح عبدالقوی صاحب کو باتوں میں کوئی نہیں ہرا سکتا. نہیں, ہم آپ کو ہرا نہیں رہے, ہم تو دیکھنا چاہ رہے ہیں مفتی نہیں ہرا, میں بھی ہرانے نہیں کہہ رہا, میں قوم کی صحیح رہنمائی کر رہا ہوں. ہاں, پر دیکھیے اب آپ کے پاس ایک پارٹنر ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بچے بھی ہیں, تو وہ تو آپ کی دنیا پوری ہو گئی نا. تو میں نے اتنے کیوں جا رہے ہو؟ شاباش. میں نے یہی بات مودی سرکار کو کہی جب ہمارا انڈیا اور پاکستان کا معاملہ ہوا نا. میں نے کہا تو بد نصیب ہے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کی محبت کیا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں کہ اولاد کی محبت کیا ہے. میں نے کہا میرا جب بھاگتا ہوا نواسا آتا ہے نا, اور پوتا, اور آ کے نانو اور دادو کہتے ہوئے آ کے مجھے ملتا ہے, اور میں اس کو اٹھا کے جناب یوں آدھے منٹ کے لیے گلے سے ملاتا ہوں, خدا کی قسم کائنات میں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. نہ تیری مودی بیوی, نہ تیری اولاد, تجھے کیا پیار ہو ہندوستان کے لوگوں سے, اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال کے. میں اپنی آنکھوں سے 18 سال دیکھ کے آؤں کہ جناب ریلوے لائن کے اوپر جناب بچے پیدا ہو رہے ہیں, ریلوے لائن کے اوپر سے جنازے اٹھ رہے ہیں, ریلوے لائن کے اوپر شادیاں ہو رہی ہیں. کروڑوں کی تعداد میں انڈیا کے اندر لوگ ہیں جن کی ایک مرلہ زمین اللہ کی دھرتی میں نہیں. بات یہ وہاں کیسے چلے گے مودی کیا؟ اس لیے چلے گا نہیں, میں وہ آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ سب سے اعلیٰ ترین محبت میں نعمت بچے ہیں. میں نے کہا بچے بھی, لیکن نمبر 1 آپ کی بیگم اور آپ کا پارٹنر ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے. ہاں, لیکن وہ ایک ہوتا ہے, ایک 100 یا 12 یا 13 نہیں ہو سکتے. اچھا اب چونکہ بڑے, شاید آپ اچھا سنیں کبھی ہے, آپ 100 نہیں کر سکتے. میں مقام ادب میں رہتا ہوں. ہاں, بڑی شخصیات کا نام میں ادب کی وجہ سے نہیں لیتا. تو ان کے کتنے نکاح تھے, بس خاموش, آگے نہیں جانا, کیونکہ مقام ادب ہے. اور نام بھی میں اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ ان کا نام بغیر وضو کے میں نہیں لیتا. آپ ذرا اسلامی حوالے سے کسی عالم سے پوچھ لینا کہ فلاں شخصیت کے کتنے نکاح تھے, جب وہ کہیں اتنے تو آپ کہنا مفتی عبدالقوی زندہ باد. اوکے, چلے یہ آپ کی ایک چیز ہے. ہم ایک چھوٹا سا سیگمنٹ کھیلتے ہیں, آپ کو آنکھوں پر پٹی رکھنی ہوگی, ٹھیک ہے, اور یہاں ایک تصویر آئے گی, میں آپ کو ہنٹس دوں گی اور وہ آپ کو گیس کرنا ہوگا. اینک کے اوپر لگاؤں یا اینک کے نیچے؟ اچھا اینک اتاروں؟ بالکل بالکل, پکی بات ہے. بالکل. اور اگر آپ کو پہنا دوں تو؟ نہیں میں نہیں پہنتی یہ چیزیں. یہ مفتی صاحب آئی بلیو یہ دانت صاف کرتی ہے, اور اگر بہت زیادہ انسان دانتوں پہ لگاتا ہے تو خون نکلتا ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے وہ سوالات کریں جس کا تعلق کوئی علم سے ہو یا اس سے. ہمارے دانت بھی الحمدللہ ٹھیک ہے, میں دانتوں پہ سوائے جناب مسواک کے. یہ صحیح دانت والے لوگ ہی بوٹی اٹک جاتی ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہی ہوگی جناب جو کریم عام طور پہ لگائی جاتی ہے. کریم لگاتے ہیں بوٹی کو نکالنے کی؟ اچھا بوٹی کو نکالنے کے لیے. اچھا چھوٹی سی ہوتی ہے لکڑی, پھر خلال ہوگا. ٹوتھ پک, یس, واو, گریٹ, جس کو ٹوتھ پک کہتے ہیں. جی جی. نیکسٹ, یہ ابلے ہوئے بہت اچھے ہوتے ہیں, اور صبح آئی بلیو ہر انسان کھائے تو وہ بریکفاسٹ میں طاقتور ہوتا ہے. تو یہ ابلا وہ انڈا بھی ہو سکتا ہے, چھولے بھی ہو سکتے ہیں. انڈے کی بات کر رہے تھے, تھینک یو سو مچ. جی نیکسٹ, یہ بجاتے ہیں تو بڑا صحیح بجاؤ تو بڑا میٹھاس آتی ہے, اور گھٹیا بجاؤ تو سر درد ہوتا ہے. یہ میرے خیال میں کوئی موسیقی کے معاملے میں ہوگا. ہاں ہاں بالکل, موسیقی کا ایک انسٹرومنٹ ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ تو موسیقی تو لکڑی کا ہوتا ہے, منہ پر رکھنا وہ پڑتا پھر ہے. اپنا بانسری بھی ہو سکتی ہے, اور وہ بھی. بالکل, یس. نیکسٹ,
یہ آئی بلیو جب آپ کرتے ہو تو چکنے ہوتے ہو اور اگر زور سے کرے تو خون نکلتا ہے. یعنی مقصد ہے یہ کوئی کھانے والی چیز ہے؟ نہیں کہاں کھاتے ہو تو چکنے ہو جاتے ہو اور کھاؤ گے تو خون نکلے گا. یہ اس کو کرتے ہیں مرد حضرات, کچھ کرتے ہیں روزانہ صبح تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. مسواک تو نہیں؟ نہیں. اچھا پھر میرے ذہن میں نہیں آ رہا. یہ بڑا ہی شارپ ہے, بچوں کے ہاتھوں سے دور رکھنی پڑتی ہے. اچھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ہم بات کر رہے ہیں شیور سے. اچھا ہاں جی, اب آپ اپنی آنکھیں دکھا دیں. بہت بہت شکریہ مفتی کیونکہ صاحب. شیور کی طرف میرا ذہن اس لیے نہیں کہا کہ میں داڑھی والا ہوں, شیور والا نہیں ہوں. اوکے اوکے, تھینک یو سو اب مچ. اینک پہن لوں؟ جی 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 پلیز گو اہیڈ. ٹوپی کے لیے کیا حکم ہے, پہن لوں؟ جی جی پلیز. آپ عوام کو کوئی رائے دینا چاہیں گے, وہ کیا ہوگی؟ شاباش. عوام تو میری اپنی ہے. ایک تو زبان اور بول میٹھا رکھیں, چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھیں, بالخصوص خواتین کا احترام کریں, جی دوسرے کے بارے میں منفی انداز اور سوچ اختیار نہ کریں. یہی میرا پیغام ہے. اوکے, دیٹس اے لولی میسج. تھینک یو سو مچ آپ کا. جی ہاں جناب, یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. مسکراتے رہو. اللہ حافظ.